فیئر اینڈ اسکوائر. معاملہ انفیئر اینڈ انسکوائر ہو گیا ہے. آرڈر آف دا کورٹ آیا ہی نہیں. تو آرڈر آف دا کورٹ اگر آیا ہی نہیں تو الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے کہنے پر کیسے وہ تاریخ صدر مملکت نے دے دی. الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ جی 30 اپریل کو کرایا جائے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ تو عدالت میں آج افشاں ہوئی ہے بات. اور آج میرے ساتھ ایک بڑے سینئر لائر جن کا کچھ 40 سال کا ایکسپیرینس ہے, سپریم کورٹ کے لائر ہیں منصف عوان, وہ تھے اور وہ کہنے لگے جی کہ آرڈر آف دا کورٹ آیا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ آرڈر آف دا کورٹ اگر آیا نہیں تو وہ جو ڈیبیٹ ہے کہ جی فیصلہ 2-3 کا تھا کہ 4-3 کا تھا, وہ بھی بتاتے خود کل عدم ہو جاتی ہے. یہ ڈیبیٹ ہی سرے سے بالکل نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر 2-3 کا فیصلہ تھا اور یہ کہا گیا اور یہ سمجھا گیا یا سمجھانے کی کوشش کی گئی عدالت عظمیٰ کی طرف سے کہ 5 ججز جو دوبارہ بیٹھے رہے, جس کے بارے میں بھی بہت سے مختلف قانون دان یہ رائے رکھتے ہیں کہ کاز لسٹ بننے کے بعد یا ایک عدالت یا ایک بینچ جو تشکیل ہو جاتا ہے, وہ جب ایک معاملہ ٹیک اپ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس میں اس طرح تبدیلی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ کوئی حالات جو ایمرجنسی کی صورت نہ ہو. لیکن بہرحال وہ میں چونکہ قانون دان نہیں ہوں, بہت ساری وہ قانونی مشگافیوں میں باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. میں آج ایک ٹیلی ویژن چینل پر ایک انٹرویو کر رہا تھا, قانون دان وہی منصف عوان میرے ساتھ موجود تھے. تو میں نے کہا یہ 4-3 کا فیصلہ 3-2 کا ہے. انہوں نے کہا جی یہ ساری باتیں چھوڑیں, ایک بات جو ہے وہ طے ہے کہ آرڈر آف دا کورٹ آیا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3-2 والا وہ جو فیصلہ جو 5 ججوں کا کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ تھا, اس کا تو آرڈر آف دی کورٹ اس لیے نہیں آیا کہ اس میں انہیں خود بھی فیصلہ کرنے والوں کو شک تھا کہ یہ ابھی ہم نے بات اوپن نہیں کرنی یا پیش نہیں کرنی یا اس کو فائنلٹی نہیں دینی, اس کو حتمی شکل نہیں دینی. تو میں نے کہا جی یہ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں کیس جو ہے, فلاں معاملہ جو ہے وہ میلافائڈی پہ, بدنیتی پہ مبنی ہے. انہوں نے بھی آگے سے یہی کہا کہ ہاں جی میلافائڈی ہے یہ تو, اور میلافائڈی سے مطلب بدنیتی. تو اب قوم جو ہے وہ تو فیصلہ کرنے سے رہ گی. قوم کے پاس اختیار کیا ہے؟ قوم کا سب سے جو بڑا نمائندہ پارلیمنٹ ہے, وہ بھی جب کوئی فیصلہ کرتی ہے, اور وہاں پہ بھی خیر ویسٹڈ انٹرسٹ تو ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ یہی آ جاتا ہے کہ جب قوم فیصلہ کرتی ہے تو وہ آرام سے کہیں نہ کہیں سے اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیونکہ پارلیمنٹ کو سپریم دیگر 2 ادارے سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جب مرضی رگید لیں, جب مرضی وائنڈ اپ کر لیں, جب مرضی اسٹرائک ڈاؤن کر دیں ان کے فیصلوں کو, انیکٹمنٹ کو, ایکٹ آف پارلیمنٹ کو. یہ جو ڈیبیٹ اب چل پڑی ہے کہ جی 2/3 اکثریت نہیں ہے, قانون آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. کسی نے کہا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یہ ترمیم ہو سکتی ہیں. اب اس میں جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ والی بات ہے کہ جی 184(3) کے تحت جو سو موٹو لے لیے جاتے ہیں, اس میں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی فیصلہ ایک آیا ہے. تو وہ بھی ایک بات چھڑ گئی ہے کہ جی 184(3) کے تحت جو لوگوں کو غلط فیصلے ہوئے, یعنی جیسے کہ نواز شریف کا, جہانگیر ترین کا, کہ ان کو ریٹروسپیکٹولی پچھلی تاریخوں سے حق دے دیا جائے اپیل کا. اپیل کا حق تو میرا خیال ہے ایک کامن مین کی عام پروڈنس میں, فہم و فراست میں یہ بات آتی ہے کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے. سو موٹو کسی ایک بندے کے, کسی ایک فرد, دیکھیں چیف جسٹس جیسا کوئی لرنڈ, کوئی بہت بڑا دانشمند عہدے دار نہیں ہو سکتا. عدالت عظمیٰ کا سب سے بڑا عہدے دار ہوتے ہیں, وہ چیف ہوتے ہیں ملک کے سب سے بڑے کورٹ کے, لیکن ہوتے تو وہ بھی انسان ہیں. انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے ٹو ایئر از ہیومن, انسان غلطی کا پتلا ہے. تو کسی ایک فرد واحد کے پاس کلہم اس قسم کے اختیارات یقیناً نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں یہاں پہ ایک ڈیبیٹ چلی ہے کہ جی آرمی میں جو ہے وہاں بھی اگر اس طرح کا, اگر آپ یونٹی آف کمانڈ نہیں رکھیں گے, یونیفائڈ کمانڈ نہیں ہوگا, تو وہاں کیا بنے گا؟ دیکھیں ہر ادارے کا اپنا ایک کچھ اس کے تقاضے ہیں, اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. وہاں بھی یونٹی آف کمانڈ تو ہوتی ہے, یہاں بھی ہوتی ہے. چیف سے مراد ہوتی ہے کہ وہ ریگولیٹ کرتا ہے سسٹم کو. لیکن یہاں پہ وہ اختیارات جس کے نتیجے میں انسانوں کی زندگیاں, ان کی آزادیاں سلب کی جا سکتی ہیں, ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے, ان کو تا حیات نااہل کیا جا سکتا ہے, وہاں یقیناً
ایک کمیٹی ہونی چاہیے لرنڈ فاضل ججوں کی جو یہ سارے فیصلے کرے 184(3) کے بھی، سو موٹو کے بھی. اور ایک بات بالکل واضح ہے اور وہ ہم خام خواہ اس بحث میں الجھ گئے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے پر کاٹے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو کچھ بھی اگر 184(3) کے سو موٹو نوٹسز کے تحت اپیل کا حق دیا جا رہا ہے پچھلی تاریخ سے یا آئندہ والی تاریخوں سے، تو وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس ہی اختیار رہے گا. اور اگر سپریم کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجرز میں کوئی کمیٹی بیٹھتی ہے تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ سو موٹو لینا یا نہیں لینا، تو وہ بھی اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہی رہے گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایک فرد واحد کی بجائے ایک کمیٹی بیٹھے گی. تو اب یہ ہے کہ بات پوچھنے والی یہ ہے، سوچنے والی یہ ہے، کہنے والی یہ ہے اور گتھی سلجھانے والی یہ ہے کہ اگر لوگ بدنیت ہوں تو عدالت نوٹس لیتی ہے میلا فائڈی کا. اگر عدالتیں بدنیت ہو جائیں تو اس کا نوٹس کون لے گا؟